السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بڑے پیاری آج آپ کے ساتھ ہم باتیں بتانے جا رہے ہیں، آپ کو بہت ہی پیاری باتیں ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر جو کچھ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، جو بہت سے معاملات اٹھتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید آپ کی واقفیت، مزید ایک محبت، مزید دوستی ہوگی۔ لیٹس کال اٹ دوستی، جو سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی اللہ سے جس کی ہو جائے وہ تو پار ہو گیا، کیونکہ دوست کی جنت تو پھر اپنی ہی ہوئی نا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے جاتے تھے کوہ طور پہ، کیا کیا باتیں ہوں گی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیا کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کیا ہوں گی؟ یہ ساری ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آج ہم آپ کے لیے فی الحال ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کچھ سوالات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ ہی لیے۔ حضرت موسیٰ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اے میرے پروردگار، تیرا چہرہ کدھر ہے؟ یعنی کس سمت میں ہے، شمال یا جنوب کی جانب، تاکہ میں اس طرف منہ کر کے عبادت کر سکوں جس طرف تمہارا چہرہ ہے۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ناظرین سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگائیں اور دیکھیں کہ جو آگ جلی ہوئی ہے اس کا رخ کس طرف ہے، اس کی سمت کس طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ جلائی، پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد چکر بھی لگایا اور کوشش کی یہ دیکھنے کے لیے کہ آگ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد اور یہ سارا عمل کرنے کے بعد انہوں نے جو اس کا نتیجہ اخذ کیا وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے بیان کیا۔ تو حضرت موسیٰ دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری مثال بھی ایسی ہے، میں ہر طرف ہوں، جدھر بھی تم نظر کرو، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جدھر بھی جاؤ، کہیں بھی تم پہنچو، دنیا کے کسی کونے میں بھی، دنیا تو کچھ بھی نہیں، کائنات کے کسی کونے میں بھی تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہے۔ ایک اور بڑا پیارا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ لیا۔ اگلا سوال کیا پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ، اے پروردگار، تو سوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اے میرے اللہ، کیا آپ کو نیند آتی ہے کہ نہیں؟ آپ سوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ، پانی سے بھرا ہوا پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ، اور پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیالہ لیا، اس میں پانی ڈالا، اپنے آپ کو بڑا سٹیبل کر کے کھڑا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیا، اور یہ جان کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ نیند کی آغوش میں نہیں جانا۔ اتنے میں کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر ہلکی سی اونگ ڈالی۔ اونگ یعنی جیسے نیند آنے والی جو سچویشن ہوتی ہے نا، وہ والی ڈالی۔ ایسی جیسی ان کو اونگ محسوس ہوئی، جیسے آپ کو پتہ ہے کبھی آپ سفر کر رہے ہوں تو ایک دم آپ کو، بے شک ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ایسے ہوتا ہے ناظرین، کہ ایسے لگتا ہے کہ چند 1-2 سیکنڈ یا کچھ کے لیے آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے، آپ کو وہ اونگ آتی ہے، پھر ایک دم آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا میں سویا ہوا تھا؟ جیسے ہی ان کو حضرت موسیٰ کو وہ اونگ آئی اور پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی پیالے کے گرنے سے، کیونکہ وہ اونگ میں تھے، ہلکی سی نیند کی حالت میں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں، آنکھ جو جھپکنا ہوتا ہے، یعنی تمہارے اندازے کے مطابق آنکھ جھپکنا 1 سیکنڈ کا بھی ایک کتنا حصہ ہوتا ہے، اگر میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان و زمین دھڑام سے گر پڑیں گے سارے۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور سارا دنیا کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ سورہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاسنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ ایسا ہے جس کو کوئی اونگ نہیں آتی، جس کو کوئی نیند نہیں آتی، اور وہ تمام دنیا اور آسمان کو وہ سارے تھامے ہوئے ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ یہ تو ہو گئے یہ سوالات۔ ایک اور سوال حضرت موسیٰ نے کاٹ ڈالا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار، تو نے مخلوق کی تخلیق، مخلوق کو جو تم نے پیدا کیا کیوں کیا، جبکہ ان میں سے تجھے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی؟ بڑا پیارا سوال ہے، بہت ہی پیارا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی، اتنی بابرکت، اتنی طاقت، اتنا مطلب سب کن فیکن ہے، تو کیا ضرورت پڑی تھی اتنی مخلوق بنانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جواب دیا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانے، یہ مجھے پہچانے، یہ مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت اور بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں، اور میں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ دیکھیں ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنا، بخش دینا اور عطا کرنا، مرادیں پوری کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس سے یہ اس واقعے سے اس بات سے اندازہ لگائیے جس سوال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایک اور سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا، اے میرے رب، کیا تو نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں ہر وقت رہتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ناظرین جواب دیا، جو کاش کہ اللہم جعلنا منہم، اس کا مطلب ہوتا ہے یا رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جن کا بھی تو آپ ذکر کیا نے۔ اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز جو میری جستجو کرتی ہے ہر وقت، خالصتاً صرف میری کرتی ہے، وہ مومن بندے کا دل ہے، جو میرے لیے خالص ہوتا ہے، مومن بندے کا دل۔ ناظرین، مومن کی اہمیت دیکھیے، مسلمان تو مطلب پہلے کی بات ہے، ایمان لایا سب کچھ، لیکن مومن، جو مومن ہوگا، مومن کیوں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اتنے سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ مومن سے ہمیشہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں جنت میں بھی آگے پیچھے بھی، وہ مسلمانوں سے نہیں، مومنین سے ہیں۔ مومنین سے اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے۔ پوچھے کیوں؟ مومن جب بندہ ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ یا رب العزت ہاں جی میں نے 10 نفل ادا کیے ہیں، اور وہ جیب سے جناب جی چٹ نکال کے ایک پرچی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا رب العزت یہ لیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ ہاں جی وہ میرا جو کاروبار ہے ڈاؤن ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے، وہ جو ہے وہ بیمار اس کو بھی شفا عطا فرما دے، پھر اس کو بھی یہ کر دے، پھر وہ کر دے، پھر یہ کر دے جی، پھر وہ کر دے، پھر مجھے بھی ٹھیک کر دے، پھر یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، گاڑی بنگلہ کوٹھی کار یہ وہ، لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی لسٹ رکھ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو میں نے بھی بتایا نہیں، وہ پسند کرتا ہے ادا کرنا، مرادیں پوری کرنا، سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ فرماتا ہے کاش کہ تم نے مجھ کو مانگ لیا ہوتا تو میں یہ بھی تمہیں عطا کر دیتا، لیکن ٹھیک ہے جس چیز کی تیری خواہش۔ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے اللہ کی جنت نہیں مانگتا، وہ جنت کے لیے تو کچھ کرتے نہیں عمل، اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دن رات اس کی سوچ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کام میں رہنا، اس کا ڈرائیونگ کرنا، اس کا نہانا، اس کا دھونا، اس کا سب کچھ اس کا جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بحضور سامنے ہوتا ہے،
کیونکہ اس کے دل میں اللہ بس رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ اور جو شخص ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال فرمایا حضرت موسیٰ نے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مومن کا دل، تو حضرت موسیٰ نے پھر اس سوال پہ سوال کیا جی کہ وہ میرے لیے خالص ہے اور وہ جو ہے وہ مومن بندے کا دل ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی کچھ سمجھ میں کوئی خاص آیا نہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا یہ کیسے ہے پروردگار کہ مومن کا دل آپ کے لیے ہر وقت جستجو کرتا رہے، وہ کیسے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ فرمایا، یہ الفاظ سنیں، جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے، میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور وہ مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم یا میرے رب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔